حافظ نصرت صاحب زیدہ مجدہ نے نصرت فاؤنڈیشن قائم کر دی۔ نصرت کا معنی ہی مدد کرنا ہے، اور یہ سب کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ ان کے ارادے کو مکمل فرمائے، پورا فرمائے، خزانہ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ تو معلوم کیا مختلف لوگوں سے کہ اتنے بڑے انعامات کا پروگرام میں نے کبھی نہیں دیکھا، یعنی 7-8 سال ہو گئے مجھے، میں نے نہیں دیکھا کہ جس میں اتنے سارے انعامات سے بچوں کو نوازا جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2-3 شادیوں کا جہیز ہے یہاں پر رکھا ہوا کام ہے، قابل تعریف بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، دیکھنے سے شوق پیدا ہوتا ہے۔ اصغر تمہارے شعر میں کچھ جان تو نہیں، اصغر تمہارے شعر میں کچھ جان تو نہیں، بس حوصلہ بڑھا دیا اہل کمال نے۔ اور نصرت فاؤنڈیشن کو اللہ پاک جزائے خیر دے، دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے، اخلاص الہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نے جو بچے ہیں، معصوم سے بچے ہیں، یہ ہمارے قوم کا مستقبل ہیں، اور ان کے پیچھے جو محنتیں ہو رہی ہیں مکاتب کی شکل میں، مدارس کی شکل میں، یہ امت مسلمہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ ہمارے اس جلسے کی مقرر خصوصی ہمارے شہر کی مشہور اور معروف شخصیت حضرت مولانا مفتی ضیاء الرحمن صاحب قریشی دامت برکاتہم سے میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور اپنے ذرعی خیالات کا اظہار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاستبقوا الخیرات، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ معزز علماء اکرام، مہمانان اعظام، عزیز طلباء، طالبات، بزرگان دین اور میرے نوجوان ساتھیوں، ہم لوگ قرآن کی نسبت سے اس پروگرام میں جمع ہوئے، شامل ہوئے، یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مختلف غرضوں سے مختلف مقامات پر جمع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ شادی ہال ہے، سماج بھون ہے، یہاں شادی میں لوگ جمع ہوئے ہیں، وہ بھی ولیمے کی سنت ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ اللہ کے کلام پاک قرآن مجید جو سات و زمین سے بھاری بھرکم کلام ہے، اس کو ننھے منھے معصوم بچوں نے پڑھا اور اس کو اپنے سینے میں بسایا، اسی مناسبت سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایسی محفل جہاں پر قرآن پاک کی تکمیل ہو، جہاں پر قرآن پاک کی تلاوت ہو، اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہماری خوش نصیبی ہے، ہم اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ اور نصرت فاؤنڈیشن کو اللہ پاک جزائے خیر دے، دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے، اخلاص الہیت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے جو یہ بزم سجایا اور پروگرام منعقد کیا قرآن اور تقریر کے مقابلے کے لیے، مسابقے کے لیے، اور ہمارے شہر کے مختلف مکاتب سے بچے اور بچیوں کو انہوں نے جمع کیا، یہ بڑی ہی اچھی کوشش ہے اور بڑا ہی اچھا اقدام ہے، قابل تعریف بھی ہے، قابل تقلید بھی ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، دیکھنے سے شوق پیدا ہوتا ہے۔ اصغر تمہارے شعر میں کچھ جان تو نہیں، اصغر تمہارے شعر میں کچھ جان تو نہیں، بس حوصلہ بڑھا دیا اہل کمال نے۔ تو جب چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے جوہر اور اپنے ہنر دکھلاتے ہیں اور ان کی مدح سرائی ہوتی ہے، ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، میں نے معلوم کیا مختلف لوگوں سے کہ اتنے بڑے انعامات کا پروگرام میں نے کبھی نہیں دیکھا، یعنی 7-8 سال ہو گئے مجھے،
میں نے نہیں دیکھا کہ جس میں اتنے سارے انعامات سے بچوں کو نوازا جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2-3 شادیوں کا جہیز ہے یہاں پر رکھا ہوا ہے، تو جہیز تو ایک قابل ملامت اور قابل لعنت رسم ہے، اس کو تو چھوڑنا چاہیے، نہ لینا چاہیے، نہ دینا چاہیے۔ لیکن یہ بچوں کی حوصلہ افزائی اور اس طریقے کے جو مسابقے ہوتے ہیں یہ قابل تعریف ہیں۔ اس سے ہمارے بچوں کے اندر بولنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے، بولتے بولتے ہی بولنا آتا ہے، گاتے گاتے ہی گویہ بنتا ہے۔ اس طریقے سے لکھتے لکھتے آدمی لکھاڑ بنتا ہے، لکھاڑی بنتا ہے، بڑا کاتب اور بہت ہی اچھا سمجھیے کہ مضمون نگار بنتا ہے۔ اسی طریقے سے مشق کرتے کرتے قرآن پاک کی تلاوت ہے یا تقریر ہے، جو کچھ بھی ہے، اس میں جب جتنا مشق کریں گے اتنا جو ہے اس کے اندر جلا پیدا ہوگی۔ تراشنے سے قبل ہیرا بھی ایک عام سا پتھر ہوتا ہے، لیکن جب اس کو خوب تراشا جاتا ہے تو وہ بہت قیمتی شے یعنی ہیرا سامنے وجود میں آتا ہے۔ تو یہ ہمارے ننھے منھے جو بچے ہیں، معصوم سے بچے ہیں، یہ ہمارے قوم کا مستقبل ہیں، اور ان کے پیچھے جو محنتیں ہو رہی ہیں مکاتب کی شکل میں، مدارس کی شکل میں، یہ امت مسلمہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ بلکہ مولانا علی میاں رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی بقول کہ یہ سانس کی طرح ہے، جس طریقے سے ہمارے لیے سانس ضروری ہے، اسی طریقے سے امت مسلمہ کے لیے جگہ جگہ مکاتب، جگہ جگہ مدارس ضروری ہیں، تاکہ ہماری نسلیں دین اور ایمان پر قائم رہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے رہیں، ایک کعبہ کا طواف کرنے والے ہوں، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں۔ ورنہ ماحول اس قدر جو ہے اس قدر خراب ہو رہا ہے، ناگفتہ بے ہے کہ کیا کہا جائے۔ ماحول اور باطل کی سازش اور کوشش یہی ہے کہ ان کو پھر سے مرتد بنا دیا جائے، پھر سے کافر بنا دیا جائے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ کفر کی یہ چاہت ہے، شرک کی یہ چاہت ہے کہ سب سیم ہو جائیں، سب سیم ہو جائیں۔ ہمارے بچے اگر کسی مورتی کے سامنے جھک رہے ہیں، یعنی ان کی یہ سوچ ہے، تو سب بچے مورتی کے سامنے جھکیں۔ یہ باطل کی سازش ہے، کوشش ہے، اور ان کے ایسے سلیبس ہیں۔ لیکن ایسے ماحول میں پرفتن دور کے اندر، پرفتن ماحول کے اندر اس طریقے کے مسابقات کا انعقاد کرنا جس میں بچے قرآن پاک کو پڑھیں، تقریر کریں، سیرت سنائیں اور عقائد کی باتیں کریں، قرآن پاک حفظ کریں، اور اسی طریقے سے قرآن پاک کے ناظرے کی تکمیل کریں، یہ ہمارے لیے بہت خوش آئند بات ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ مکاتب اور مدارس کی جس قدر ہو سکے اس قدر خدمت کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکولوں کے اندر، ٹیوشن کلاسز کے اندر، انسٹیٹیوٹ کے اندر ہمارے بچے بچیاں پابندی سے جاتے ہیں اور ہم موٹی گاڑھی رقم خرچ کرتے ہیں ان کی تعلیم کے پیچھے۔ بھائی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، خرچ کیجئے، یہ بھی ضروری ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دنیا بھی شاندار ہونی چاہیے، آخرت بھی شاندار ہونی چاہیے، لیکن والآخرۃ خیر لک من الاولی، آخرت آپ کے لیے بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ کس سے؟ دنیا کے مقابلے میں۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے، اور انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، پیچھے تین چیزیں چھوڑتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، تین چیزیں چھوڑتا ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جس سے اس کو نفع ہوتا ہے۔ اس میں پہلی چیز صدقۃ جاریہ، کہ ایسا کوئی صدقہ، ایسا اس نے کوئی کام کر دیا۔ مثال کے طور پر انہوں نے، حافظ نصرت صاحب زیدہ مجدو نے نصرت فاؤنڈیشن قائم کر دی۔ نصرت کا معنی ہی مدد کرنا ہے، اور یہ سب کی مدد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ ان کے ارادے کو مکمل فرمائے، پورا فرمائے، خزانہ غیب سے ان کی مدد فرمائے۔ تو یہ اب رہیں گے جب تک اللہ ان کی عمر دراز کرے، عافیت کے ساتھ خدمت کریں گے۔ یہ نہیں رہیں گے، فاؤنڈیشن جب تک چلتا رہے گا ان کو ثواب ملتا رہے گا، ان کی ٹیم کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ۔ تو میں نے ایک مثال کے طور پر کہا۔ پھر کیا؟ وعلم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع اٹھایا جائے۔ انسان تو قبر میں پہنچ گیا، لیکن اس نے کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، ناظر قرآن کی تعلیم ناظرہ قرآن پڑھا دیا، قرآن کو پڑھا دیا، اردو سکھا دیا،
دیا، اب یہ بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اردو کے اندر کتابوں کی تعلیم کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، تو یہ قبر میں ہے لیکن اس کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ اور تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے مرحوم کے لیے دعا کرے، والد کے لیے، والدہ کے لیے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، یہ اولاد نیک کب ہوگی؟ جب کہ ان کو نیک بنایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، اور بچپن سے تربیت کی جائے، ان کو مکاتب کی تعلیم مکمل دی جائے۔ آج ہمارے یہاں مکاتب کی کمی نہیں ہے۔ کچھ باتیں میں ذرا حقائق کو کھولنے اور حقائق کو بیان کرنے کے انداز میں کروں گا، اس کو اچھی طریقے سے سمجھیے، کیونکہ ہم فیلڈ میں ہیں، اور جو آدمی فیلڈ میں ہوتا ہے اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ مکاتب ہمارے یہاں بہت ہیں ماشاءاللہ، مدارس بھی بہت ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے پختگی کے ساتھ تعلیم دی جائے، پابندی کے ساتھ بچوں کو بھیجا جائے۔ کہیں پیرنٹس کی بھی غلطیاں ہیں، کہیں اساتذہ کی بھی کمی کوتاہی سامنے آتی ہے، کہ جیسی تعلیم ہونی چاہیے، بھائی قرآن تجوید کے ساتھ ہے، والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم۔ قرآن کو تجوید سے پڑھنا یہ لازم ہے، اگر کوئی قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتا ہے وہ گنہگار ہے۔ علماء نے یہ لکھا، جس کو بعض لوگ حدیث شریف بھی کہہ دیتے ہیں، یہ حدیث شریف نہیں ہے، رب تال للقرآن والقرآن یلعنا، لیکن قراء اکرام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ بہت سارے جو ہے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ بھئی قرآن کیوں لعنت کرے گا؟ کیونکہ وہ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں، جیسا پڑھنا چاہیے ویسا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو کیسا پڑھنا چاہیے؟ محنت سے پڑھنا چاہیے، اور تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہمارے ہاں مکاتب ماشاءاللہ ہیں، بڑھ رہے ہیں، اور بڑھانا چاہیے۔ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محلہ محلہ مسجد ہونی چاہیے، اسی طریقے سے آج کے دور میں ہمارے اکابر یہ کہہ رہے ہیں محلے محلے میں محلہ کلینک جس طریقے سے ضروری ہے۔ بہت لوگوں کو رہتا ہے کہ بھائی محلہ کلینک، تو محلہ کلینک جس طریقے سے ضروری ہے جسمانی علاج کے لیے، روحانی علاج کے لیے، اسی طریقے سے محلہ محلہ مکاتب اور مدارس بھی قائم ہونے چاہیے، اور اس کے لیے ہم سب کو مل کر تعاون کرنا چاہیے۔ جو بھی ہماری مسجد میں یا جو ہے ہمارے محلے میں اگر مکتب قائم کر رہے ہیں، جو بھی حافظ صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، تو عوام کو چاہیے، محلے والوں کو چاہیے کہ ان کا بھرپور تعاون کریں۔ ہر کوئی ذمہ داری لے لے کہ بھائی آپ ٹینشن نہ لیں، جس طرح سے خدمت کی ضرورت ہوگی آپ ہمیں بلائیں، ہم ہر طرح سے خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ورنہ بہت سارے مکاتب اور مدارس ایسے ہیں جن کو ضرورت ہے مال کی، جن کو ضرورت ہے بہترین افراد کی، لیکن وہ ضرورت پوری نہ ہونے کی وجہ سے وہ مکاتب بند ہو جا رہے ہیں، مدارس بند ہو جا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مدارس اور مکاتب ہماری سانس کی طرح ہیں۔ جس طریقے سے سانس ضروری ہے کہ انسان کے لیے، اسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے مدارس اور مکاتب ضروری ہیں، تاکہ ہماری نسلوں کا دین ایمان صحیح ہو، ان کی نمازیں صحیح ہوں، ان کی سورہ فاتحہ صحیح ہو، اور ان کے جو نماز میں پڑھی جانے والی جو بھی چیزیں ہیں، تحیات، تشہد وغیرہ، درود شریف اور دعائے معصورہ وغیرہ، یہ چیزیں صحیح ہوں۔ ہمارا نوجوان ایسا ہو مکتب پڑھنے کے بعد کہ وہ اپنے گھرانے میں اگر کسی کی جنازہ ہوتا ہے تو وہ پڑھا سکے، اس قابل ہمیں بنانا چاہیے مکاتب کے اندر۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور مکمل مسلمان ان کو بنانا چاہیے، ان کے عقیدے پر بھی محنت ہو، عقائد کو بھی اچھے انداز سے سمجھایا جائے، پڑھایا جائے۔ چھوٹے بچے ہیں تو کیا ہوا؟ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا علم ایسا ہوتا ہے جیسے پتھر کی لکیر۔ تو محنت کی جائے، سلیبس اس انداز کے بنائے جائیں، اور سلیبس سے بہت زیادہ کچھ نہیں ہوتا ہے، اصل ہوتی استاذ کی محنت اور استاذ کی فکر۔ اور ہمارے یہاں کمی کوتاہی یہ بھی ہوتی ہے کہ بہت کم تنخواہیں دی جاتی ہیں مکاتب کے اساتذہ کو، تو جس کی وجہ سے یا مکاتب کی جو معلمات ہیں ان کو، تو اب جیسی تنخواہ ویسی جو ہے تعلیم ہوتی ہے۔ جیسا کہ یہ مشہور ہے، بہت مشہور ہے، اور کئی جگہ کے واقعات ہیں کہ جیسی تنخواہ ویسی اذان، جیسی تنخواہ ویسی اذان رہتی ہے۔ اچھی تنخواہ ہوگی تو اچھی اذان۔ اب چاہیے قاری سدیس اور دے رہے ہیں 3,000 5,000، 3,000 5,000 کا تو کیا کہا جائے، قاری سدیس کا کتنا خرچہ ہے وہ معلوم کیجئے آپ، اور پھر جو ہے اس حساب سے اپنے یہاں اچھی تنخواہ ہوگی، اچھی تعلیم ہوگی۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں میں نے پڑھا کہ مزدور خوش دل کند کار بسیار، کہ جس مزدور کا دل خوش ہوتا ہے،
خوش دل ہوتے، یعنی جس مزدور کے دل کو خوش کر دیا جائے، مالک اتنا اس کو خوش کر دے تو وہ کام اچھا کرتا ہے اور زیادہ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، جو ہمارے یہاں مکاتب کے اساتذہ ہیں، مدارس کے اساتذہ ہیں، ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عوام اس طریقے سے تعاون نہیں کر رہی ہے۔ میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ بھئی عوام کو چاہیے خوب تعاون کریں، اپنا پیسہ اس پر خرچ کریں۔ یہ آپ کے بچوں کے بھی ایمان کے محافظ ہیں مکاتب، اور آپ کی آنے والی نسلوں کے بھی ایمان کے محافظ ہیں۔ آپ تو چلے جائیں گے قبرستان، لیکن یہ پیسے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ یہ ادارے، یہ مکاتب، یہ مدارس اور یہ بچے، یہ آپ کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ ہوں گے اور صدقہ جاریہ ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، ہمارا دل بہت خوش ہوا۔ ہم شکر گزار ہیں اللہ کے کہ اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی کہ یہاں ہم شریک ہوئے، اور نصرت فاؤنڈیشن کو بھی اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، اور جن بچوں اور بچیوں نے پروگرام میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کو دین کا داعی و شہدائی بنائے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور آپ حضرات مل کر جم کر بیٹھے ہیں، ہمارے آپ کے سننے اور کہنے کو بھی قبول فرمائے۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہماری سانس ضروری ہے، اسی طریقے سے مدارس اور مکاتب ضروری ہیں۔ اب بعض ایسے لوگ بھی معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ مدرسہ بند ہو جائے، یہ مکتب بند ہو جائے، اپنی بات کو ختم کروں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، کچھ باتیں لب پر آ جا رہی ہیں۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھیا یہ مدرسہ کھلا ہے تو دوسرا مدرسہ کھولنے کی کیوں ضرورت ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب لائف لائن ہاسپٹل بنائی گئی، تو اس کے بعد سٹی ہاسپٹل بنی، اس کے بعد اور بھی ہاسپٹل بنی، تو وہاں پر آپ کو احتجاج کرنا چاہیے کہ جب ہمارے شہر میں یہ ہاسپٹل موجود ہے تو دوسرا ہاسپٹل کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک میڈیکل اگر شہر میں موجود ہے، دوسرا میڈیکل کیوں کھولنے کی ضرورت ہے؟ وہاں پر کوئی کسی کو اشکال نہیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایک مدرسہ اگر قائم ہے تو دوسرا اگر قائم ہو رہا ہے تو ہمارے بہت سارے لوگ، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ اور دیندار سمجھے جانے والے طبقے کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے مدرسہ بنانے کی؟ بہت ضرورت ہے مدرسہ بنانے کی۔ میں نے ابھی کہا کہ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر محلے میں مسجد ہو اور اس کو خوشبودار بنایا جائے، اس میں خوشبو کا استعمال کیا جائے، پاک صاف رکھا جائے، اسی طریقے سے اس زمانے میں ہمارے اکابر کہہ رہے ہیں جگہ جگہ مکاتب قائم ہوں۔ جہاں مکاتب قائم نہیں ہیں، جہاں مدرسے قائم نہیں ہیں، آپ لوگ دورہ کیجئے، میرا چیلنج ہے۔ وہ اسلامی ماحول جو آپ کو کامٹی شریف میں نصیب ہے وہاں پر نصیب نہیں ہوگا، دیکھنے کو بھی نہیں ملے گا۔ لوگوں کو ایمان کا بھی پتہ نہیں ہوگا، کلمے کا بھی پتہ نہیں ہوگا، اور اگر کلمہ کا پتہ ہوگا ترجمے کا پتہ نہیں ہوگا۔ یہاں معصوم بچوں نے کلمہ بھی سنایا اور اس کا ترجمہ بھی سنایا، تو یہ قابل تعریف چیز ہے۔ بھائی اس پر تعاون کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اغدو عالمن، عالم بن جاؤ، او متعلمن، یا طالب علم بن جاؤ، او مستمعن، یا ان کو سننے والا بن جاؤ، او محبن، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ولا تکن الخامس فتہلک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، تو بہرحال جو بھی ہے صحابی رسول کا قول ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، جو بھی ہے میں وضاحت کر دیا۔ ولا تکن الخامس، پانچواں مت بننا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور وہ کیا ہے؟ یعنی نفرت کرنے والا، ان سے نفرت کرنے والا، عالم سے یا طالب علم سے یا ان کی بات سننے والوں سے یا ان سے محبت کرنے والوں سے اگر کوئی نفرت کر رہا ہے فتح کا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور بعض محدثین نے فرمایا کہ پانچواں مت بنو، یعنی بدعتی مت بنو۔ جب تمہارے پاس نہ علم ہوگا، نہ اہل علم کے ساتھ تمہارا تعلق ہوگا، تو رسوم رواج میں ہی جکڑے رہیں گے۔ یہی ہو رہا ہے معاشرے کے اندر۔ وقت کی قلت ہے، ورنہ میں آپ کے سامنے تمام تفصیلات کھول کر رکھ دیتا اور آپ کو تسلی ہوتی، لیکن یہ کہ جو کچھ باتیں کہی گئیں، اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نصرت فاؤنڈیشن کو اللہ تعالیٰ خوب ترقیات سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان تہواروں پہ گھر لائیں نئے الیکٹرانک آئٹمز، LED ٹی وی، اسمارٹ فونز، واشنگ مشین یا پھر ہو AC۔ ہمارے یہاں سبھی الیکٹرانک اپلائنسز پر 0% ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ فائنانس فیسلٹی اور ایکسچینج آفر کے ساتھ پائے ڈھیر سارے گفٹ واؤچر جیتنے کا موقع۔ ممی کے کچن کے لیے خریدنا ہو اوون یا پاپا کے لیے خریدنا ہو اسمارٹ فون،
इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कांटी।